بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو بھر بھارتی 5ویں جماعت سبق نمبر 26 تالاب کا بھوت۔ یہ سبق کا ہم معائنہ کرنے جا رہے ہیں۔ اپریل کا مہینہ، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ۔ نارائن راؤ پسینے سے تربتر رام گڑھ میں داخل ہوئے۔ رام گڑھ کے سرپنچ سے انہیں اپنے کھیتوں کے کاغذات کی نقل حاصل کرنی تھی۔ دفتر میں سرپنچ انہیں کا انتظار کر رہے تھے۔ نارائن راؤ نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، سرپنچ صاحب، تھوڑا ٹھنڈا پانی پلا دیجیے، بڑی گرمی ہے۔ سرپنچ نے میز پر رکھا ہوا لوٹا اور گلاس آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب، پانی حاضر ہے، مگر ایک گلاس سے زیادہ نہ پینا۔ بڑی مشکل سے صبح شام ایک مٹکا ملتا ہے، وہ بھی 4 کلومیٹر دور سے لانا پڑتا ہے، مگر گاؤں کا تالاب چھوڑ کر آپ پانی اتنی دور سے کیوں لاتے ہو؟ اجی جناب، کیا بات ہے! یہ تالاب تو گاؤں والوں کے لیے ایک مصیبت بن گیا ہے۔ وہ کیسے؟ نارائن راؤ نے حیرت سے پوچھا۔ سرپنچ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازدانہ انداز میں کہنا شروع کیا، گاؤں کے بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ تالاب میں کوئی بھوت گھس آیا ہے۔ جہاں کسی نے تالاب کا ایک گھونٹ پانی پیا، اسے کوئی نہ کوئی بیماری آ دبوچتی ہے۔ پچھلے ہفتے بڑے بڑے عالم اگر چلے گئے، مگر بھوت کا بال نہ بھی کر سکے۔ وہ اب بھی تالاب میں گھسا بیٹھا ہے۔ یہ سن کر نارائن راؤ گاؤں والوں کی جہالت اور لا علمی پر دل ہی دل میں پیچیدہ و تاب کھانے لگے۔ پھر سرپنچ کا لحاظ کر سنجیدہ لہجے میں بولے، دیکھیے سرپنچ صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ میں گرام سدھار کمیٹی کا ممبر ہوں۔ ہمارے آس پاس ایسے نسخے ہیں کہ آپ کا بھوت 2 روز میں گاؤں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ گاؤں والوں بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ دیکھیے جناب، آپ جو کچھ بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں، بھوت بڑا تگڑا ہے۔ نارائن راؤ جب واپس اپنے شہر جانے لگے، تب انہوں نے اس تالاب کا غور سے معائنہ کیا۔ تالاب کی منڈپ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی، کناروں پر جنگلی جھاڑیاں اور پودے کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ پانی کی سطح گندی اور نیلی کالی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کائی پر درختوں کے سوکھے پتوں کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ لوگ تالاب میں نہاتے، کپڑے دھوتے اور مچھلیوں کو نہلاتے، پھر پانی بھی اسی کا پیتے تھے۔ نارائن راؤ گاؤں والوں کی جہالت پر افسوس کرتے ہوئے شہر پہنچے۔ انہوں نے سب سے پہلے گرام سدھار کمیٹی کے سیکریٹری کو تمام واقعہ سنایا۔ پھر جیسے ہی گرمیوں کی تعطیلات شروع ہوئی، مختلف مدرسوں سے 100 بچے منتخب کیے گئے۔ وہ سب ماسٹر صاحب کی رہنمائی میں رام گڑھ روانہ ہوئے۔ نارائن راؤ بھی ساتھ تھے۔ نارائن راؤ نے گاؤں کے سرپنچ کو اطلاع دی۔ سرپنچ گاؤں والوں کو لے کر تالاب کے کنارے پہنچ گئے۔ ماسٹر صاحب نے کھڑے ہو کر کہا، پیارے بھائی
عزیز بچوں، آج ہمیں اس تالاب کے بھوت کو بھگانا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ تالاب کی گندگی صاف کر دی جائے۔ جب گندگی صاف ہو جائے گی، اندر سے صاف شفاف پانی کے چشمے پھوٹتے نظر آئیں گے۔ ان چشموں کا نرم پانی دیکھ کر ہی بھوت بھاگ کھڑا ہوگا۔ اتنا کہہ کر ماسٹر صاحب نے کدال اٹھا کر اپنی ضرب لگائی۔ پھر کیا تھا، بیک وقت 100-200 ہاتھ مشینوں کی طرح چل پڑے۔ گاؤں والے دور کھڑے ڈری ڈری نظروں سے انہیں کام کرتے دیکھ رہے تھے۔ وہ منتظر تھے کہ ابھی بھوت نکل کر ماسٹر صاحب کا گلا دبا دے گا، مگر دوپہر تک وہ لوگ بڑا بڑا کام میں جٹ رہے تھے۔ ہنستے گاتے سب بچے اتنے خوش کام کر رہے تھے گویا تالاب میں خزانہ برآمد ہونے والا ہو۔ پہر کے قریب شہر سے ایک لاری آئی جس میں قیام کے لیے خیمہ اور بچوں کے کھانے پینے کا سامان تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تالاب کے قریب میدان کے خیمے گاڑ دیے گئے۔ گاؤں والے انہیں منہ کرتے رہ گئے تھے، رات کو یہاں نہ ٹھہرے، آپ نے بھوت کو ناراض کر دیا ہے، کہیں رات میں وہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ مگر ماسٹر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، ہم بھوت کو پیاری پیاری کہانیاں سنا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیں گے۔ پہلی رات کو گاؤں والے بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ رات میں بھوت ایک آدھا بچوں کو کھا جائے گا اور صبح تک شہر بھاگ جائیں گے۔ مگر جب صبح انہوں نے دیکھا کہ تمام بچے ویسے ہی خوش کدال پھوڑا سنبھال کام کر جاری ہیں، وہ تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گاؤں والوں کے ذہن میں بات آئی گئی، ان کا خوف دور ہو گیا۔ بچوں کے ساتھ وہ خود بھی کام میں جٹ گئے۔ پھر کیا تھا، ایک ہفتے کے اندر ہی تالاب کے باہر کیچڑ اور گندگی کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ تالاب آئینے کی طرح صاف ہو گیا اور زمین سے پھوٹے پانی کی قدرتی چشمے نظر آنے لگے۔ پھر ماسٹر صاحب نے پھوٹا شیم پر میگنیٹ کی تھوڑی سی مقدار پانی میں گھول کر تالاب میں ڈال دی۔ دوسرے دن شہر سے کانچ کے 2 بڑے بڑے مرتبان پہنچ گئے جن میں مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ماسٹر صاحب نے گاؤں والے لوگوں سے کہا، بھائیوں دیکھیے، یہ آپ کے تالاب کی صاف صفائی کرنے والے خدمت گار ہیں۔ اب آپ لوگ یہ کیجیے کہ تالاب کے اندر گر ایک بچہ منڈ پر آئیے، اطراف میں اگی ہوئی جنگلی جھاڑیوں اور جھاڑ جھنگاڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیجیے تاکہ سورج کی کرنیں کوئی روک اور ہوا تالاب کے سطح پر تیرنے والے جراثیم ہلاک ہو سکیں۔ یہاں نہ کپڑے دھوئیے، نہ نہائیے، پیشاؤں
کی بھی ملت لائیے، پھر دیکھیے آپ لوگ کیسے تندرست اور خوش رہتے ہیں۔ سرپنچ نے ماسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور گاؤں والوں سے کہا، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ بھوت پریت کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، انسان کا وہم اور جہالت ہی سب سے بڑا بھوت ہے۔ اب ہم اس کی مشکل ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ رازدار انداز، رازداری سے آبدونا، اچانک مضبوطی سے پکڑ لینا، عالم، جھاڑ پھونک کے ذریعے عمل کرنے والا، بالنا باکا کرنا، کچھ بگاڑ نہ پانا، جہالت نہ جاننا، لا علمی، کسی بات کا علم نہ ہونا، پیچی و تاب کھانا، بہت غصے میں ہونا، گرام سدھار کمیٹی، گاؤں کی ترقی کے لیے کام کرنے والا ارادہ، ہاتھ بانٹنا، مدد کرنا، نرمل، صاف ستھرا، ضرب لگانا، مارنا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہنا، حیران ہونا، جھوٹے رہنا، مصروف رہنا، وہم، شک و شبہ۔ Thank you for watching. Subscribe for more videos.